بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج ایک مختصر کابینہ نے حلف اٹھا لیا. اتحادی جماعتوں کی منمانی یہاں پہ بھی دیکھی جا رہی ہے. 3 وزیر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے لیے گئے ہیں اور 3 وزیر جو ہیں وہ نون لیگ سے لیے گئے ہیں. 2 صحافی بھی اس میں شامل ہیں. جو اہم وزارتیں ہیں اس میں سرفراز بگٹی صاحب جو پہلے صوبائی وزیر داخلہ تھے، ان کو نگراں وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا گیا، کیونکہ وہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے بہت کلوز فرینڈز میں سے ہیں. لہٰذا ان کے اوپر اعتماد کر کے کاکڑ صاحب نے ان کو اپنی کابینہ کا حصہ بنایا. جبکہ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر، یہ خاتون ہیں، ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا. ظاہری بات ہے اسٹیٹ بینک کا جو ہمارا جتنا بھی لین دین ہے وہ زیادہ ورلڈ بینک اور جو ہے وہ IMF کے معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے شمشاد اختر کا چناؤ کیا گیا. وزارت اطلاعات و نشریات ایک بڑے منجھے ہوئے صحافی اور ان کا جو کیریئر ہے وہ انتہائی نیٹ اینڈ کلین ہے، مرتضیٰ سولنگی صاحب ان کو وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان سونپ دیا گیا. اسی طریقے سے احسن بھون صاحب ہیں، ان کو جو ہے وہ لا کا منسٹر بنایا گیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ اس سیٹ اپ کے اندر اتحادیوں نے اپنا اپنا حصہ وصول کیا ہے. جبکہ آج الیکشن کمشنر نے واضح طور پہ سپریم کورٹ کے اندر جو اس وقت الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم تاریخ نہیں دے سکتے. یعنی جھنڈی کرا دی گئی ہے کہ الیکشن کم از کم مارچ سے پہلے تو پاسبل ہے ہی نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق دسمبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی، پھر اس کے بعد الیکشن شیڈول جاری ہوگا. اس طرح یہ جو کیبنٹ اور یہ جو سسٹم بنایا جا رہا ہے، اس سے ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ الیکشن اگلے سال ہوں گے. وہ بھی اگر حالات سازگار ہوئے تو ہوں گے، ورنہ الیکشن آگے بھی جا سکتے ہیں. ناظرین، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اب وہ اخلاقی جرت دیکھنے کو نہیں آ رہی ہے جس کی بیس پہ وہ پالیٹکس کرتے ہیں. نہ جانے یہ اتحادی جماعتیں یہ کیسے گوارا کریں گی کہ 1 سال بعد الیکشن ہوں، کیونکہ یہ پولیٹیکل جو ایک اس جمہوریت کا حصہ ہے، اس کے لیے تو آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن ہونا لازمی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 90 دن کے بعد یہ آئین کی توہین نہیں ہوگی؟ بالکل ہے، کیونکہ آلریڈی ہماری کوئی آئین کے ساتھ کھلواڑ جو ہے اس کی تاریخ کوئی اتنی سنہری نہیں ہے. ہم ہر دور حکومت میں آئین کے اندر جو سوراخ کیے گئے ہیں اور آئین کا جس طریقے سے مذاق اڑایا گیا ہے، وہ اس کا تسلسل ابھی بھی جاری و ساری ہے. یہ نہ رکنے والا معاملہ ہے اور نہ ہی کوئی اس آئین کی پاسداری کرنے کو تیار ہے. آگے جو سب سے بڑا بحران آ رہا ہے وہ معیشت کا بحران سر اٹھا رہا ہے. مہنگائی آپ کو اگلے دنوں میں کئی گنا مزید دیکھنے کو اضافے میں دیکھنے کو ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی بیرونی ممالک آپ کو مدد کرتے ہیں وہ پولیٹیکل ریفارمز کے اوپر کرتے ہیں، جبکہ یہاں پالیٹکس کا تو اب بستر بولیا جو اندھی لولی لنگڑی پالیٹکس تھی، اس کا بستر بولیا گول کر دیا گیا. ناظرین، اس ملک کے اندر جہاں پولیٹیکل عدم استحکام ہے
وہاں پہ ایک نیا جو فتنہ کھڑا ہو رہا ہے وہ مذہبی کھڑا ہو رہا ہے۔ جڑاوالا میں 3 دن سے جو وہاں حالات بنے ہوئی ہیں، جو پوری دنیا کو میسج جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی منافرت جو ہے وہ انتہا پہ ہے اور اقلیتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ جڑاوالا کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جڑاوالا میں یہ ایک کرسچن بستی ہے جہاں پہ کل کرسچن رہتے ہیں۔ ایک مسلم خاتون نے اطلاع دی اپنے مسلمان جو وہاں رہ رہے ہیں گرد و نواح میں ان کو، کہ ایک گھر کے اندر قرآن مجید کے اوراق پھاڑے گئے ہیں اور ان کے اوپر غلیظ قسم کے جملے لکھے گئے ہیں قرآن مجید کے اوراق پہ، اور پھر ان کو جلایا گیا ہے۔ اس پہ اشتعال پھیلا، ظاہری بات ہے مسلمانوں کو ایمان کا حصہ ہے۔ اشتعال پھیلا، مسلمان جو وہاں مقامی ہیں ان کے مطابق انہوں نے تمام ثبوت جو ہیں وہ وہاں کی جو مقامی مسجد کے امام صاحب تھے ان کو دیے۔ امام صاحب نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو متحرک کرنے کے لیے متعدد بار کالز کی، لیکن حسب روایت ہماری پولیس نے کہا کہ جب تک وقوع نہیں ہو جاتا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے اگینسٹ کیا ہوا؟ مار دھاڑ شروع ہو گئی، لوگ مشتعل ہو کے انہوں نے گھیراؤ شروع کر دیا اور نوبت دوسرے دن چرچوں کو جلانے پہ آ گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر واقعی قرآن مجید کی توہین کی گئی تھی تو کیا مقامی پولیس کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ فوراً پہنچے، حالات کو کنٹرول کرے، اور جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے وہ ان کو فوری طور پہ وہاں ہنگامی حالت کے اندر گرفتار کیا جاتا؟ لیکن صد افسوس کہ ہماری پولیس اس وقت کرپٹ ترین پولیس ہے۔ یہاں پہ کرپشن، اقرب پروری اور جو فرائض منصبی سے غفلت، یہ پولیس کا اب ایک طرح امتیاز بن چکا ہے۔ یہاں پہ جب تک وقوع نہیں ہو جاتا پولیس نہیں پہنچتی۔ آپ اطلاع کریں کہ میری جان کو خطرہ ہے تو پولیس والے آپ کی جان بچانے نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے جب تک آپ کی جان کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو جاتا تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ان پولیس والوں کا پہلا یہاں سے سٹارٹ ہونا چاہیے اس پوری سٹوری کا، کہ ان پولیس والوں کو نہ صرف معطل کیا جائے بلکہ یہ توہین قرآن پاک جو کی گئی ہے اس کا مقدمہ SHO پہ ڈالا جائے تاکہ آئندہ اس قسم کی مجرمانہ غفلت کوئی بھی نہ کر سکے۔ اب ریئیکشن کے طور پہ جو یہ کیا ہے مسلمانوں نے، یہ بھی قانون کو کبھی بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ قانون کو جب آپ ہاتھ میں لیں گے تو ملک کے اندر پھر جو ہے وہ خانہ جنگی کی صورتحال بن جائے گی۔ اب تحریک لبیک کے جو رہنما ہیں ان کے اوپر وہاں FIRs ہوئی ہیں اور وہاں پہ پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، 100 سے زائد لوگ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلے بھی اس قسم کے بہت سارے سانحات اس ملک کے اندر ہوتے رہے ہیں، کیا ان مجرموں کو جنہوں نے ماضی میں یہ سانحات کیے ان کو سخت سزائیں دی گئیں؟ نہیں دی گئیں۔ اگر دی جاتی تو کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ اس قسم کے اقدامات کریں۔ اب عدالتوں کو جاگنا ہوگا، کیونکہ یہ صرف نہیں ہے کہ کسی بڑے مگرمچھ کا کیس لگے تو 100 موٹو بھی ہو جائے اور رات کو 12 بجے عدالت بھی لگ جائے۔ مذہبی منافرت کا قانون آلریڈی موجود ہے، جو بھی اس کے مرتکب ہیں ان کو سخت ترین سزائیں دے کر ایک ایسی مثال قائم کی جائے کہ دوبارہ اس ملک کے اندر افراتفری اور اس قسم کے جو ہے وہ واقعات رونما نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی سلامتی میں رکھے اور ہمارے اس ملک کو جو ہے وہ ایسے حکمران دے
جو اس ملک کو قوم کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر.